अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिस बड़ी तैनाती के लिए इमरान खान ने अपनी सियासी माजराई से रेड लाइन तक अबूर कर डाली थी, उनसे उनको फायदे से ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। उनकी हुकूमत भी गई, बयानिए भी बेनकाब हुए, इदारों से ताल्लुकात भी खराब हुए। शायद ही इसीलिए अब इमरान खान को अपना कोर्स करेक्शन या उनकी अपनी आदत के मुताबिक यू टर्न लेने की सियासत करनी पड़ रही है। गो कि इमरान खान का अगला मिशन फौरी इंतखाबात हैं, लेकिन माजी की मुतनाज़ा आदतों के बायस वो इस मिशन में भी किसी न किसी आसरे या कंधे की आस में है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत से दूरी के अज़म ने इमरान खान की उम्मीदों पर पानी ज़रूर फेर दिया है। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो हिम्मत हार जाएं। गुज़श्ता रोज़ चेन ऑफ कमांड की तब्दीली के साथ ही PTI के रहनुमाओं ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक जो लघु गोई की, वो एहसान फरामोशी के सिवा कुछ नहीं। ये वही जनरल बाजवा थे जिन्होंने इमरान खान के दौरे इख्तिदार में हर मुश्किल से इमरान खान की टीम को निकाला, हुकूमत को निकाला। उनको माजी बईद नहीं बल्कि माजी करीब में भी यही इमरान खान ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे। अब बाजवा साहब के जाने के बाद जिस तरह उनकी किरदार कशी हो रही है, वो शायद PTI के लिए मामूली बात हो, लेकिन फौज के लिए बतौर इदारा यकीनन मायूसी का बायस है। आज उन्होंने बिला आखिर नए आर्मी चीफ इमरान खान ने नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सायर शमशाद को मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही उनसे इस उम्मीद का भी इजहार किया कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के दरमियान गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कायद आज़म के मुसल्लह अफवाज के साथ किए गए खिताब को भी शेयर किया, जिसमें कहा गया कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम हैं। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियाँ बनाना सिविलियंस का काम है और आप वही काम करें जो आपके सुपुर्द किया गया हो। इमरान खान की ट्वीट का मरियम नवाज ने फौरी और तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि आपकी यादाश्त 2018 तक क्यों नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवामी मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। मरियम नवाज ने कहा कि कायद आज़म का ये फरमान आपको उस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ जो है वो दफन हो चुकी है। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि आपकी यादाश्त महदूद है लेकिन लोगों की नहीं। आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर के साथ साजबाज करते रहे, वो आपको पालते और खिलाते हैं और अब आप उनसे गैर आइनी मुदाखलत की भीख मांग रहे हैं और जब उससे इनकार किया जाता है तो आप उन्हें गद्दार करार देते हैं। ये वही इमरान खान थे जो अपने दौरे हुकूमत में नाज़रीन अपोजिशन रहनुमाओं की सफ़ीरों बिलखुसूस अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की साजिश के लिए जो है उसको एक साज़बाज़ करार देते थे। अब वो खुद बतौर अपोजिशन रहनुमा अमेरिका से मामला ठीक करना चाहते हैं, बल्कि उनके अपने रहनुमा उनकी पार्टी के फवाद चौधरी साहब वो अमरीकी सफारत खाने जाकर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से 1 घंटे तवील मुलाकात भी कर रहे हैं। तमाम सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब। जुल्फ़ी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ को, नई क़यादत को मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन साथ में ये कहा कि 8 महीनों में जो मतलब मैं आसान अल्फाज में कहूँगा कि हमारी हुकूमत चली गई, उसके बाद एक एतमाद का फुकदान पैदा हुआ। अब मामला ये है कि PDM ये कह रही है कि अगर एतमाद का फुकदान पैदा हुआ फौज और अवाम के दरमियान, वो तो 18 के रिग्ड इंतखाबात के बाद पैदा हुआ, जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, इमरान खान की हुकूमत को चलाया गया, उनके बिल्स तक पास करवाए गए, जो भी प्रॉब्लम होती थी इस्टेब्लिशमेंट उनकी हेल्प करती थी। क्या इन इल्ज़ामात का आपके पास जवाब है? देखें आदिल भाई, मैं समझता हूँ जो PDM बोले कम्प्लीटली इररेलेवेंट जी, मतलब है कि उनकी बात कोई ना कभी कोई अक्ल की होती है, ना उसमें कोई पाकिस्तान की बेहतरी होती है। अगर वो समझते हैं कि अगर वो हालात थे 2018 में और अब हालात और हैं, तो वो कल इलेक्शंस कॉल कर दें। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उस वक्त और हालात थे और अब और हैं, तो वो इलेक्शंस कॉल कर दें। हम तो तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, तो वो इलेक्शंस कॉल करके कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त उनकी हुकूमत बग़ैर किसी सपोर्ट के चल रही है, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह अगर जो हमें उम्मीद है आने वाले वक्त की कि पाकिस्तान फ़ौज और अभी नया चीफ साहब आए हैं, तो इसमें हमें यही उम्मीद है कि वाकई वो एपॉलिटिकल रहें, PTI के लिए भी और उनके लिए भी, और
पॉलिटिक्स को अपना कॉज आगे लेके चलना चाहिए. ये पॉलिटिकल एक मेथड है, इसमें जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस और पार्टीज डिसाइड करें. जब आप लोग फौज से ये मुतालबा करते हैं कि आप आएँ, इन पर दबाव डालें, दरमियान में आएँ और इंतखाबात करवाएं, तो फिर फौज कैसे ए पॉलिटिकल? मैं आपको बताता हूँ. मैं इसका सियासी मुदाखलत है खुला. नहीं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ. देखें, अवाम पूरी एक तरफ है, एक अंधा भी देख सकता है कि अवाम किस तरफ खड़ी हुई है. अब जब अवाम पूरी एक तरफ खड़ी हुई है, कोई और भी मुल्क होता ना तो अब तक एक रेफरेंडम हो जाता. अगर अर्ली इलेक्शन या अर्ली पोल्स ना हुए होते ना तो अब तक रेफरेंडम तो एक मस्ट था कि होना चाहिए था. अब आप आ जाएं कि हम फौज की या किसी और की मदाखलत क्यों चाह रहे हैं फौज की इस वक्त के आप पुश करें कि इलेक्शंस की तरफ जाएं. क्यों? 2 रीजंस. एक, क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात नवंबर तक सर्वाइव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप होगा कि हम कैसे उसको नवंबर तक बेहतर कर सकते हैं या वहाँ तक कैसे लेके जा सकते हैं. अब तक आदिल भाई एक भी कोई पीडीएम को नुमाइंदे ने आके कोई आपको कोई एक प्रेजेंटेशन नहीं दी. जो सारे आइंस्टाइन्स बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो एक कॉन्वेक्ट वापस आया हुआ है, बाकी सारे 1-2 को निकाल दिए, वो अलग बयान अभी दे रहे हैं. खैर, एक वो आपको रोड मैप, पूरे कौम को एक रोड मैप दे दें कि जी जनवरी से या दिसंबर से ऑनवर्ड्स हम ये चीजें करेंगे कि आपके हालात जिस तरीके से पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते में से जा रहा है हम उसको रोकेंगे. वजन है नहीं, लेकिन दूसरी बात नहीं, लेकिन दूसरी बात, ये आपके कुछ कंसर्न्स बड़े जेन्युइन है और यही हम हुकूमत से बार-बार सवाल कर रहे हैं. जी बोलिए. सॉरी, दूसरी बात आदिल भाई, दूसरी चीज ये होती है, देखें प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. जब एक मुल्क एक दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेड करता है, ठीक है, सबसे डेट्रीमेंटल चीज उस मुल्क के लिए ये है, सबसे नुकसानदेह चीज ये है कि वो फौरन उस मुल्क से निकल जाए और बोले कि यार हमने केओस मिटा के अब हम न्यूट्रल हो गए, अब हम नहीं इन्वॉल्व हो रहे, हम जा रहे हैं वापस अपने मुल्क. ये सबसे डेट्रीमेंटल होता है. आपने कई मुल्कों में देखा है, इराक में, अफगानिस्तान में, कई जगहों आपने देखा है. अफगानिस्तान फिर भी लेट था, बाकी मुल्कों में आपने देखा है कि कितना डेट्रीमेंटल ये होता है. सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, अगर लेट्स से कि फ़ौज 70 साल की हमारी 70-80 ईयर्स की जो हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर फ़ौज का उसमें पॉलिटिकल रोल रहा है, इसमें हम ब्लाइंड या नाइव नहीं हो सकते. ज़ाहिर बात है, राय मार्शल लॉ कितनी दफ़ा लगा है और खुद मानते हैं फ़ौज कितनी अहमियत होती है फ़ौज की, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो. हाउ डू यू न्यूट्रलाइज? You neutralize by pressing the reset button. अगर फौज को या किसी और को न्यूट्रल होना है तो मुल्क में रीसेट बटन दबाएं कि पूरा मुल्क एक इक्विलिब्रियम पे आए, इलेक्शंस उसी ये जो रीसेट का बटन है, चले ये तो आपका एक मुतालबा. आप समझते हैं कि रीसेट के बाद फिर ए पॉलिटिकल हो जाए. आप ये कह रहे हैं रीसेट करने के बाद ए पॉलिटिकल हो जाए. अच्छा, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता, अगर मुल्क के हालात भी याद नहीं होते और मुल्क की आवाम भी ना निकली होती, इरेलेवेंट कि मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं. चले वो तो जुल्फी साहब देखिए, पीडीएम का गिला ये है कि 2018 में आप लोगों ने हमें इमरान खान के लिए इतना मारा कि हम तो सियासी तौर पर चलने फिरने के काबिल नहीं रहे. अब अगर हम हुकूमत में आ ही गए हैं तो अब हमें इतना टाइम दे, तो आप इस तरह से ए पॉलिटिकल नहीं हो सकते. वो अपना गिला कर रहे हैं, आप अपना गिला कर रहे हैं, दरमियान में फौज हमारी जो है वो फंसी हुई है. आदिल भाई देखें, ये आप वाज़े तौर पे आप ज्यादती कर रहे हैं. ये जो आए हैं, नहीं, मैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूं. आप पीछे दरवाजे से आए हैं. एक इंटरनेशनल साजिश, एक लोकल साजिश के जरिए लोगों को खरीद के, पूरे तरीके से खरीद के ये आए हैं. हम जो आए हैं, आप हम पे जितने भी इल्जाम लगा ले, हम आए हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, हम आए हैं इलेक्शंस के थ्रू. 2 अलग-अलग चीजें हैं. अच्छा जुल्फी भाई, ये बताइएगा, आज मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं कोट उठाता हूं, वो ये कह रही हैं कि आज इमरान खान साहब ने कायद आज़म का एक जो है कोट आर्मी के बारे में वो शेयर भी किया ट्वीट में इमरान खान ने.
تو مریم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ ہیرے کی انگوٹھی آپ لے لیں؟ کیا قائد کا فرمان تھا کہ توشہ خانہ سے گڑی چڑا لیں؟ کیا قائد کا فرمان تھا کہ ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیں؟ یہ الزامات، سیریس الزامات وہ خان صاحب پر لگا رہے ہیں کہ وہ پھر آپ ان چیزوں کا بھی تو جواب دینا۔ نہیں، قائد کا فرمان تھا کہ پاک لین پہ فلیٹس لیں، قائد کا فرمان تھا کہ جی آپ حدیبیہ منی لانڈرنگ سکینڈل پورا کریں، قائد کا فرمان تھا کہ آپ ماڈل ٹاؤن کریں، اور قائد کا فرمان تھا کہ آپ 3 دفعہ پورے ملک کو لوٹ لیں، اور اب جب 4تھی دفعہ آپ آ چکے ہیں تو اپنے نیب کیسز لوگوں کو مروا دیں، قتل کر دیں اور یہ ساری چیزیں کریں۔ دیکھیں مریم صاحبہ کا میں بدقسمتی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ میں بالکل کوشش کروں گا کہ میں بالکل اے پولیٹیکل، تھوڑا سا میں نان پی ٹی آئی سٹینڈرڈ سے بولوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی چند سرکلز میں لوگوں کو امید تھی مریم صاحبہ کی یا بلاول زرداری کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ دونوں تو بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں لیڈرشپ کیا رہ گئی ہے۔ عمران خان فار ایگزامپل، اگر میں پی ٹی آئی کا نہ ہوتا یا زلفی بخاری نہ ہوتا، عمران خان is not, I'm saying, the best choice for Pakistan. He is the only choice for Pakistan. اگر آپ کے پاس کوئی اور لیڈرشپ ہوتی جو واقعی کچھ انٹلیکچوئل لیول پہ چیلنج کر سکتی، یا کوئی پاپولیرٹی کے لیول پہ چیلنج کر سکتی، یا وہ کسی اسٹیٹسمن لیول پہ چیلنج کر سکتی، تو مے بی پی ٹی آئی اور عمران خان کو کوئی خطرہ ہوتا، اور مے بی ہم پھر اس وقت الیکشنز نہیں کہہ رہے ہوتے۔ لیکن کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس 8-10 مہینے کی حکومت کے بعد مریم نواز کی بھی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور بلاول تو از نو ویئر ٹو بی سین، اس کی تو سیاست آئی تھنک خود اپنے حلقے میں ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا جو ایکسپوز ہوا تو یہ دونوں ہیں۔ خبر بھی دینا کہ کب آپ ڈیزالو کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی؟ وہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، دیکھیں ملاقات نہیں ہو پا رہی عمران خان صاحب سے، اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید وہ تھوڑا سا ڈیلے کرنے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی فوراً وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو کب؟ اب جمعے کا کہا گیا تھا، تو آج ٹوڈے از وینسڈے آلریڈی، کل نہیں پرسوں اعلان ہو جائے گا۔ میں نے تو پہلی بات تو یہ کہ جمعے کا تو خان صاحب نے کبھی نہیں بولا۔ جمعے ہفتے کی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی کہ وہ فیصلہ کر دیں گے اس دن؟ not that I know، اگر کوئی دی گئی ہو بیان ہو جو میں نے نہیں دیکھا ہو، لیکن ایسا ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہوگا بہت جلد ہوگا، اس آنے والے مہینے کے اندر ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے مطلب ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت جلدی ہو جائے گا۔ اور اس پہ میں یہ بھی کہہ دوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، بیان بھی دیا کہ پی ٹی آئی کے تو ایم پی ایز نے تو اپنی وفاداری اور لویلٹی تو بار بار پروف کر دی ہے جو اب اس وقت ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن جو مونس الہی صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ان کے بیان کے مطابق جو انہیں بھی بولا ہے، تو اس میں لوگوں کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جب آپ کیسے ڈیزالو کریں گے، اور اس کے بعد ایز اے پارٹی ہمارا لائے عمل کیسے ہوگا، کہ ہم تو چاہیں گے کہ پروونشنل الیکشنز ہو تو ہم تو آتے ہیں 2/3 میجورٹی پہ واپس، اور وہ بھی 5 سال کے لیے۔ نومبر میں اگر حکومت کھینچ بھی جائے، اگست جب بھی الیکشنز، تو وہاں تو ہماری حکومت ہوگی سارے پروونسز میں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کمپلیٹلی ڈرائیونگ سیٹ میں ہے، سارے کارڈز ہمارے پاس ہیں، حکومت بالکل کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ 10 آصف زرداری پیدا کر کے لاہور بھیج دیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو all the cards are with us۔ کب ہمیں بٹن بجانا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں ابھی کوئی پریشرائز نہ کرے کہ ہم کل کیوں نہیں کیا، پرسوں نہیں کیا، لیکن بٹن بہت جلدی بجے گا۔ اس بٹن بجنے کا اور دبنے کا انتظار ہمیں رہے گا۔ زلفی بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طرح آپ نے تو پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ ہے اس وقت، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 آصف علی زرداری آ جائیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے پی ٹی آئی کا، لیکن پی ڈی ایم ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک زرداری پہلے بھی سب پہ بھاری تھا، اب بھی بھاری ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے 3-4 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا، وزیر خزانہ نے، کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، یعنی نہ پٹرول ڈیزل سستے ہو رہے ہیں اور نہ مہنگے ہو رہے ہیں۔ چیمہ صاحب، پنجاب کی سچویشن پر عمران خان صاحب نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ وہ تحلیل کر دیں گے،
ان کی پرویز الہی صاحب سے کل ملاقات طے تھی، وہ نہ ہو سکی، آج بھی نہ ہو سکی، اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید پرویز الہی صاحب چاہتے نہیں ہیں اسمبلی تحلیل کرنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو پائے گی، اور آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ دیکھیں جی، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتا ہوں۔ میرے لیے میں اپنا جو موقف ہے ذاتی طور پر میرا، اگر تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہاں پر، عمران خان صاحب کی حکومت ہے کے پی کے میں، ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ اسمبلیاں بچ جائیں، یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو، ان اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے، اور اگر وہ تحلیل کرنے پہ بضد ہیں تو ان کی حکومت ہے، ان کو ایک آئینی حق حاصل ہے، وہ بھلے کریں، اور جب وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن رہ جائے گا کہ وہ الیکشن کروائیں۔ اب تو ہم تو دیکھیں، ہم تو یہ کوشش ہم ضرور کریں گے کہ اسمبلیاں بچ جائیں اور اپنی مدت پوری کریں، باقی آگے ان کی مرضی ہے، ان کا اپنا کھیل ہے، کیونکہ دیکھیں نا آج تک جتنا بھی بیانیہ تھا عمران خان کا، وہ شخص کا اوپر میں اب کیا کمنٹ کروں، میری بدقسمتی ہے کہ میں 3.5 سال اس کی کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں، وہ بھی میں چودھری صاحب کی وجہ سے رہا ہوں، چودھری صاحب کی مجبوری تھی، مجھے ان کا حکم تھا تو میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا، مگر نہ تو ایک دن میں وہ 10 دفعہ بات کر کے 10 دفعہ مکر جانے والا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، تو اس کا اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی اسمبلیاں تحلیل کرے گا کہ یہ بھی کہ اس کے ایک پریشر ٹیکٹکس کا حصہ ہے، وہ تو اب وہی بتا سکتا ہے، اب ہم کیا اس پہ عادل صاحب کریں کمنٹ۔ چیمہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ اسمبلی، آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ عدم اعتماد آئے، اور عدم اعتماد کاف لیگ کے اگر 5-6 ممبران آپ سے نہ ملیں تو مشکل ہی ہے پنجاب میں، تو کیا آپ اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ آر یو ان ٹچ ود دیم؟ جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی شاید زیادہ خوش نہیں ہیں کاف لیگ کے ایم پی اپنی حکومت سے۔ دیکھیں عادل صاحب، مجھے تو ابھی چونکہ میری اس سلسلے میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کسی سے بھی، اور اب میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے اور کیا کردار میں نے ادا نہیں کرنا، یہ چونکہ ابھی تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ہوئی ہے، وہ لاہور میں ہیں، نہ وزیر اعظم صاحب ادھر ہیں، آج ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی، اس میں بھی ایجنڈے کے اوپر ضرور ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور یہ جو بات ہے ممبرز کی کمی بیشی کی، اس کا بھی عادل صاحب مجھے بالکل نہیں پتا کہ کتنے ممبرز کم ہیں کتنے زیادہ ہیں، میں نے تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو دیا ہے کہ اگر میں چونکہ گورنمنٹ کا اتحادی ہوں، میں تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میری یہ کوشش اور خواہش ہونی چاہیے، ضد ہونی چاہیے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، تحلیل نہ ہو، اور اس کے باوجود دیکھیں نا ایک آئین ایک اختیار دیتا ہے اکثریتی پارٹی کو، اگر وہ واقعی اکثریت میں ہے تو وہ جس ٹائم چاہیں تحلیل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اکثریت کھو چکے ہیں اپنے ایوان کی تو پھر میرے خیال میں ان کا اسمبلی تحلیل کرنا بھی اس اسمبلی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ وہ کیسے اسمبلی تحلیل کریں، اس سے پہلے کیا لیگل آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس کیا نہیں ہے، وہ بھی جو لا منسٹری ہے، لا کی سائیڈ ہے، یا جو دوسرے ایکسپرٹس ہیں اس کے، وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے بتانے کی۔ تو چیمہ صاحب، پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کے درمیان جو اختلافات تھے، وہ تو معاملات ایون ٹی وی پروگرامز تک آ گئے تھے، ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے تھے، کچھ معاملات میں بہتری آئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی حالات میں خاندان کو آپس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنی چاہیے، ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو بات آلموسٹ مطلب بچوں تک آ گئی ہے، دونوں نے الگ الگ رستے، مونس نے بھی اور شجاعت صاحب کے بیٹے نے بھی الگ سیاسی رستے تقریباً چن لیے ہیں۔ میرے خیال میں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ واقعی یہ بھی بات بھی میرے عادل صاحب علم میں نہیں ہے کہ اب سلو ہو گیا ہے کہ تیز ہو گیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس ٹاپک پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ہم جو بی کلاس ٹیئر ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کا، اس کے اوپر الزام لگنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ شاید ڈویژن کا باعث ہم لوگ بن رہے ہیں یا تقسیم کا باعث ہم لوگ ہیں، اللہ کرے جو صلح ان کی بھائیوں کی کل ہونی ہے وہ آج ہو جائے، اگر نہیں ہوئی، اگر ہو گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوئی تو ایک خاندان کی بقا کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ صلح کر لیں، اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اس خاندان کے بڑے ہیں،
وہ ہیڈ ہیں، وہ پارٹی کے بھی صدر ہیں، اس خاندان کے بھی بڑے ہیں، تو ان کی بات کو وزن دیا جانا چاہیے۔ اب میں یہ کہوں کہ بات بچوں تک چلی گئی ہے، میرا نہیں خیال، اس لیے کہ بچے ان کے بہت تابع دار قسم کے بچے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک بات جانے، اور ان دونوں بزرگوں کی موجودگی میں تو بالکل اس حد تک بات نہیں جانی چاہیے کہ بچوں میں اس طرح کی تفریق آ جائے کہ وہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ اٹ از ٹو لیٹ۔ سو میرے خیال میں اللہ کرے گا بہتری آئے گی، بہتری آ جانی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا ڈسپیوٹ تو نہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہے، نہ ہمارا ڈسپیوٹ کسی اور، ہمارا تو ڈسپیوٹ صرف ایک آدمی کے ساتھ ہے، وہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جس نے اپنی نالائکی سے، اپنی نااہلی سے، اپنی بدعنوانیوں سے، اب دیکھو نا کتنے دکھ کی بات ہے، چور چور چور، ڈاکو چور، ڈاکو چور، ڈاکو، اور آخر میں نکلا خود گھڑی چور، خود توشے خانے سے چیزیں لے کے جاتا رہا۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یار؟ چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ چین آف کمانڈ کی منتقلی سکسیسفلی ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ شاید ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی دیکھنے کو ملے، لیکن اصل مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، معیشت ہے، فارن ایکسچینج ریزرو تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے شرح سود اوپر جا رہا ہے، تاجر پریشان ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے موجودہ حالات میں آپ کے لیے کارکردگی دکھانا؟ کیونکہ اگر آپ نے کارکردگی نہ دکھائی تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، اور آپ سے سوال یہی ہوگا کہ چاہے آپ نے 10 ماہ حکومت کیا ہے، وی ڈونٹ کیئر، آپ نے اس میں کیا کیا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں عادل، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے سوال 2-3 دفعہ وزیر اعظم صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، پوچھا بھی ہے، لیکن جو جواب مجھے ملتا ہے، اور واقعی میں جو جتنا پولیٹیکل لاس انہوں نے برداشت کیا ہے، جتنا اپنا ایک ووٹ بینک میں ان میں ایک ڈپریشن آیا ہے ان کے ٹف ڈیسیژنز کی وجہ سے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یار، آپ سارا دن یو آر انٹو اٹ، یو آر پارٹ آف دس، آپ کو نہیں پتا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو کس نے ایکسپٹ کیا تھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب اوگرا نے فائل موو کی تھی تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے، اینڈ وین ہی واز پریٹی شیور کہ وہ جا رہا ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو رہا ہے، اس نے مہنگا کرنے کی بجائے 10 روپے اور سستا کر دیا، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو اور ٹف کر کے جاتے جاتے۔ اب یہ جتنے بھی ٹف ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، یا تو آپ ملک بچا لو، یا ملک بچانے کی کوشش کرو، یا آپ پولیٹیکل بینک اپنا بچا لو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ میرے خیال میں پرائم منسٹر پریفرڈ کہ میں ٹف ڈیسیژنز لوں اور میں ملک کی بہتری کے لیے جو چیز ہے میں وہ کام کروں، اس میں دیکھیں پولیٹیکل لاس بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل گینز بھی ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ذاتی طور پر بحیثیت ایک مسلمان کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت درست ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ سچ بول رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر صاحب کی نیت صاف ہے تو ان کے حصے میں پولیٹیکل گین نہیں آئے گا، پولیٹیکل لاس نہیں آئے گا۔ چلیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہنا ربانی کھر کے دورہ کابل کی بات کریں گے، سینئر صحافی اور کالمسٹ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر خان صاحب، ہنا ربانی کھر کے دورہ کابل کو میڈیا میں کافی توجہ ملی، ایک تو بطور خاتون ان کا وہاں پر جانا، طالبان کے سرکردہ لیڈر سے ان کی ملاقاتیں، مجموعی طور پر اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب طالبان اور پاکستانی حکومت کے تعلقات میں اتنی گرم جوشی نہیں رہ گئی، اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ گرم جوشی نہیں رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال جنوری میں اس وقت کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے معید یوسف صاحب، تو اس وقت بھی طالبان حکومت کے ساتھ بڑے جامع مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد اس طرح رابطے نہیں ہوئے۔ تو یہ اسی حکومت میں ویسے بھی پہلے دورہ تھا، کچھ نہ کچھ معاملات تو ہے، ایک بد اعتمادی ہے، اور اس کی وجوہات بھی کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ جب ڈرون حملہ ہوا 31 جولائی کو کابل میں، اور القاعدہ کے سربراہ امریکہ نے کہا کہ مارے گئے ہیں وہ، تو اس کے بعد ملا یعقوب نے، وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ڈرون طیارے ان کے بقول پاکستان سے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم نے تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں، وزیر اعظم شہباز شریف نے صرف یہی کہا تھا کہ ان کو جو تشویش کا اظہار ہوا ہے وہاں پر اس فورم پہ، ان کو اس پہ اس سے اتفاق ہے، اور اس میں اس کے جو خدشات ہیں وہ شریک، اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا تھا افغانستان،
طالبان سے, اور وہاں شیر عباس تانکزئی جو نائب ان کے وزیر خارجہ ہیں, بڑا سخت بیان دیا. تو ایک بد اعتمادی کا ماحول تھا اور ہے بھی. اور کل خبریں آئی ہے کہ ملا یعقوب نے وزیر سے ہنا ربانی کر سے ملاقات سے انکار کیا ہے. میری بھی جو معلومات ہے, میں نے پوچھا ہے طالبان کے ایک بندے سے, اس نے بھی کہا کہ ایک ملاقات کی درخواست ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں مانا. تو ایک تلخی, مطلب ایک بد اعتمادی ہے, لیکن اچھا ہے, دورہ ہونا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں دونوں نے اتفاق بھی کیا ہے کہ ایک میکینزم بنایا جائے گا ڈائیلاگ کا, بات چیت کا, مذاکرات کا, جو مسائل مشکلات کا حل ہے. تو میرے خیال میں دورے کو ہم اہم کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک دورے سے معاملات اتنے اچھے نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا ہے کہ دورے کے نتائج بعد میں کیا سامنے آتے ہیں. یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں, ایک دورے سے معاملات حل نہیں ہو گئے. دیکھیں, افغان طالبان اپنی جگہ ناراض ہیں, ان کے اپنے گلے شکوے, لیکن ان کی مطلب پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو لے کر ان سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہے, اور پاکستان کے موقف میں کافی وزن بھی ہے. تو کیا اس دورے میں یقینی طور پر ٹی ٹی پی کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہوگی, کیونکہ افغان طالبان نے کردار تو ادا کیا تھا سیز فائر کروانے میں ٹی ٹی پی کے ساتھ, لیکن اب تو سیز فائر بھی ختم ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس وقت ایک تو یہاں پہ جو تشدد میں اضافہ ہے, اور ٹی ٹی پی کے کارروائیوں میں اضافہ ہے, اور اب چونکہ سب دنیا کو پتہ ہے, اب تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے. پاکستان تو کہتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت, ان کا سارا سسٹم وہاں پہ ہے. تو ہر ملاقات میں, اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی, یہ پاکستان کا بڑا اہم ایک نقطہ رہا ہے, موضوع رہا ہے, اور اس پہ بالکل بات ہوئی ہوگی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو ایک پالیسی ہے کہ بس وہ ڈینائل موڈ جس کو کہتے ہیں, کہ ہر وقت ہر چیز سے وہ انکار کرتے ہیں. انہوں نے ابھی تک یہ بھی نہیں مانا کہ جس گھر پہ امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں القاعدہ کے سربراہ موجود تھے. حالانکہ امریکہ کی بات تو لوگ مانیں گے, طالبان کی تو نہیں مانیں گے. اور یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان اور اب بھی طالبان کے درمیان نہیں ہے, یہ تو اقوام متحدہ کا ہر رپورٹ جو آتا ہے, ہر رپورٹ میں تو ٹی ٹی پی کا ذکر کرتے ہیں, ان کے حملوں کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں, ان کی تعداد کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ بالکل ہوا ہوگا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ افغان طالبان سرے سے مانتے نہیں ہیں کہ وہ افغانستان میں ہے, تو ہمارے لیے تو تشویش کا اس لیے ہے کہ آج کوئٹہ میں حملہ ہوا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی سال کے تقریباً 3 مہینے بعد جب فوج کے ترجمان تعداد دے رہے تھے جو کہ کتنے لوگ پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں, تو وہ تعداد ماضی کی اس سے زیادہ ہے 3-4 مہینوں میں. تو ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی اب اس طرح, یہاں تو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, لیکن اب تو پاکستان میں وہ ہے نہیں, تو افغانستان میں تو آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اور ٹی ٹی پی ابھی افغانستان میں مضبوط ہوئی ہے, مضبوط ان معنوں میں کہ نہ ان کے خلاف اب ڈرون حملہ ہے امریکیوں کا, نہ ان کے خلاف ماضی کی طرح آپریشنز ہیں, اور وہ پہاڑوں سے اب شہروں میں بھی آ گئے ہیں, اب ان کو آزادی سے وہ وہاں پھرتے بھی ہیں. تو اس وجہ سے افغان طالبان کو سوچنا بھی پڑا, کیونکہ افغان طالبان دنیا میں آہستہ آہستہ مزید تنہا ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب اسی مہینے کے شروع میں ماسکو میں مذاکرات ہوئے تھے علاقائی ممالک کا, تو اس میں گزشتہ سال طالبان کو انہوں نے دعوت دی تھی, اس سال نہیں دی ہے. اور ماسکو, روس وہی ملک ہے, چین, روس اور پاکستان اور ترکی کسی حد تک, اور کچھ مرکزی ایشیا کے ممالک جو افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھے یعنی رابطے بھی ہے, ان کے خلاف پابندیوں کے خلاف بھی ہے, لیکن طالبان کی طرف سے میرے خیال میں کچھ نہیں آ رہا. پاکستان کے موڈ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. آپ محمد صادق صاحب کا جو ماسکو فارمیٹ میں ان کی تقریر تھی, ماضی کی تقاریر سے وہ مختلف ہے, کیونکہ طالبان اپنے جو وعدے کیے ہیں اس پہ بھی پیچھے جا رہے ہیں. ابھی تک سکول نہیں کھولے لڑکیوں کے, سیکنڈری سکول جو ہے, اور وومن رائٹس کا وہی مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو سوچنا پڑے, کیونکہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. اب جس طرح کے آپ بیان دیں کہ وزارت خارجہ کا جو دورے کے حوالے سے آیا ہے کہ ہنا ربانی کرنے جو طالبان پہ جو پابندیاں ہیں, ان کے جو اثاثے افغانستان کے منجمد اثاثے ہیں, ان کی بحالی کا پھر دنیا پہ زور کے انگیج کرے طالبان کو. لیکن طالبان کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. تشویش جو پاکستان کی ہے, جو چین کی ہے, جو روس کی ہے, جو مرکزی ایشیا کی ہے. ٹی ٹی پی نے اپنی طرف سے تو سیز فائر ختم کر دیا ہے, اور یہاں پر اس وقت آرمی لیڈرشپ چین آف کمانڈ بھی ہو چکی ہے. کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستانی حکومت کے لیے اس معاملے کو جو ہے اس معاملے سے نمٹنا؟ میری نظر میں جو اس سے پہلے نئی قیادت, فوجی قیادت سے پہلے ایک ماحول تو تلخ تھا. پی ٹی آئی, اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کو, تو سارا فوکس اس وقت پالیٹکس پہ تھا. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے بیانات نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئی ایس آئی کے چیف کو بھی مجبور کیا کہ وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें अपना दिफा करे एक लिहाज से, गो कि मुमकिन है कि लोगों की राय मुख्तलिफ भी होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन तो नहीं था और ख़ुद उन्होंने वजाहत भी की थी। तो उस वक़्त कुछ न कुछ ये जो रियासती इदारे हैं, ऑर्गन्स हैं, उसका भी पॉलिटिक्स में या उनको मतलब एक इन्वॉल्व किया गया या जो भी था। अब शायद चूँकि प्रोफेशनल फौजी जनरल जो है वो आर्मी चीफ बने हुए हैं, तो मुमकिन है कि फोकस फिर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री का ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ हो, अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ हो। इन्हीं जो नया हमारे लिए चैलेंज जो बन गया है, क्योंकि टीटीपी का ज़्यादा फोकस तो खैबर पख्तूनख्वा रहा है, लेकिन अगर बलूचिस्तान में उन्होंने आज हमला किया है, और ख़ुदकुश हमला थोड़ा सा ज़रा एक ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता है कि ख़ुदकुश हमला आम किसी एक फायरिंग के वाक़े से बड़ा मुख्तलिफ है। खुदकुश के लिए आपने बंदे को भेजना है, उनको रेकी करने हैं, पहले अपने टारगेट को देखना है, आना जाना होता है, टारगेट को वहां पहुंचाना है, उनको बम देना है, और फिर जिस तरीके से रक्षा में वो मौजूद था। तो एक किसी हद तक मेरा जो ख्याल है कि टीटीपी ने इन मुज़ाकरात जो 18 महीने होते रहे हैं, इनमें किसी हद तक अपने आप को किसी न किसी जगह पे अपने आप को रिवाइव किया है। एक लिहाज से कंट्रोल तो नहीं है उनका किसी उसमें, तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नई क़यादत आई है, तो उनका अगर फोकस ज़्यादा सिक्योरिटी की साइड पे होगा, जो कि मजबूरी भी है, तो मुमकिन है कि इस खतरे को, क्योंकि टीटीपी ने भी ऐलान किया है, तो वो कुछ ना कुछ अपने वजूद के लिए कभी कभी इसी तरह के वाक़यात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में अगर पॉलिटिक्स से, जिस तरह जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि माजी में गलतियाँ हुई हैं और अब फोकस होगा, अब नहीं होगा पॉलिटिक्स, तो मेरे ख्याल में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं कि टीटीपी के इस थ्रेट को काउंटर किया जाए। चलें साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक प्रोग्राम पर ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा।